منشیات کا پاکستان میں بڑھتا ہوا استعمال اور اس کی تباہ کاری۔ یقیناً آپ گزشتہ 3 پروگرامز ہمارے تیسرا پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے مختلف شخصیات کے ساتھ یہاں منشیات کی جو تباہ کاریاں ہیں پاکستان میں اور خصوصاً سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جو ایک استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوان بچوں میں، چھوٹے لڑکوں میں، بچوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر، تو اس حوالے سے ہم نے مختلف شخصیات سے گفتگو کی۔ اور آج ہمارے پاس ایک نئے مہمان ہے ہمارے، اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایکس ڈائریکٹر ہیں میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز KMC کے، کراچی میڈیکل کارپوریشن کے، اور ایک ادارے کی حیثیت سے بھی یہ اپنے چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں۔ اب آج کے اس پروگرام میں ہم جو اب شروع کرنے لگے ہیں اس میں ہم ایک اور چیز بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر جو NGOز ہیں، خصوصاً جو اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر اسیب نواز خان، بانی صدر ہیں یہ ڈاکٹر اسیب چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تعارف ہمارے ویورز کو کرائیے آپ کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، آپ کی فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد چونکہ آپ ایکس ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز رہے ہیں KMC کے، تو کچھ KMC کے ہاسپٹلس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم اور انتہائی حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا، جس کے لیے میں وقت کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اور آج امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرے خیال ہے گفتگو کا آغاز ہم منشیات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ منشیات نے اس وقت اتنی بڑی تباہی لگائی ہے ہمارے ملک میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ منشیات بڑوں سے منتقل ہو کے چھوٹے بچوں تک، خواتین تک، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس تک اور کالج کے لڑکے لڑکیوں تک چلی گئی ہے، اور اتنی خطرناک منشیات آ گئی ہیں جیسے آئس ہے، ہیروئن ہے، چرس ہے۔ اب یہ ایک فیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک پوری فیملی متاثر ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے۔ چھوٹے بچوں میں وہ فلیورز ہیں آج کل، وہ استعمال کر رہے ہیں فلیورز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جگہ جگہ دیکھیں، مختلف پولس کے نیچے آپ کو لوگ بیٹھتے ہوئے کھلے عام منشیات استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی وہاں صورتحال نہیں ہوتی، کوئی ادارہ آ کے ان کو پکڑتا نہیں یا منع نہیں کرتا۔ کھلے عام یہ لعنت جو ہے اب آہستہ آہستہ، پہلے یہ عمرہ کی حد تک محدود تھی، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب لوگوں تک آتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً جہاں ہم دیکھتے ہیں شہر کے جو مختلف علاقے ہیں، خاص طور پہ جیسے میں کہوں بلدیہ ہے، اورنگی ہے، منگو پیر کا ایریا ہے، یہاں تو ایسی آبادیاں بن چکی ہیں ان منشیات کا استعمال کرنے والوں کو کہ ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، سینکڑوں لوگ کھلے عام سڑکوں پہ منشیات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہی منشیات کے عادی افراد پلوں پہ وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کھڑکیاں نہیں چھوڑ رہا ہے، دروازے نہیں چھوڑ رہا ہے، لوہے کا کوئی بھی چیز وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ آخر اس کا حل کیا ہے، اور ہم کیسے اس لعنت کو کراچی کو، پاکستان سے اور پاکستان کے اور کراچی سے کس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، منشیات ایک کاروبار بن چکا ہے، اور اس میں آپ کے ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، پولیس اور دیگر اداروں کی سرپرستی حاصل ہے۔ پہلے یہ ایڈکٹ کرتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، اس کے بعد انہی لوگوں کے تھرو یہ سپلائی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہماری چھوٹی آبادیاں ہیں، کالونیز ہیں، جیسے منظور کالونی ہے، جیسے اختر کالونی ہے، جیسے عیسیٰ نگری ہے، جو معصوم مطلب علاقے ہیں نا، غریب علاقے ہیں جہاں پہ اتنے وسائل نہیں ہیں، سوشو اکنامک پرابلمز ہیں، وہاں یہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اور وہیں ان منشیات کے عادی افراد سے وہ بکواتے بھی ہیں، چوریاں بھی کرواتے ہیں۔ اکثر آپ چلے جائیں، سب سے بڑا منشیات کا جو گڑھ ہے اس وقت وہ عیسیٰ نگری اور سبزی منڈی ہے پرانی۔ اس کے علاوہ اب تو ہر جگہ، لیاری چلے جائیں آپ، ادھر چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو اور کوئی کام ملے نہ ملے، منشیات فروشی ضرور ملے گی، اور منشیات کے عادی افراد ضرور ملیں گے۔ اس کے لیے حکومتی سطح پہ ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ کارروائی کی ضرورت ہے، بہت بڑے ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسکلڈ ڈاکٹرز کو لینا ہے، دیکھنا ہے ان کو کہ ہم اس لعنت سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کی ڈائگنوسس ضروری ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے رفائی ادارے ہیں،
جیسے آپ جیسے ادارے ہیں اور دوسرے بڑے ادارے ہیں، ان کو انوالو ہونا پڑے گا. JDC ہے یا رمضان شیپا صاحب ہیں یا دوسرے بڑے ادارے ہیں جتنے عیدی وغیرہ، ان کو ایک علیحدہ سے آئسولیشن سینٹر بنانے چاہیے. ایسے ان کے پاس وسائل ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حکومتی سطح پہ بھی حکومت سندھ، ہماری لوکل گورنمنٹ، ان سب کو کم از کم UCs کی حد تک ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے جو UC چیئرمین یا ٹاؤن چیئرمین اس کا نگراں ہو اور اپنے انڈر وہ آبزرویشن میں رکھے. اور اس کو سب سے پہلے اس میں ضروری ہوتے ہیں منشیات کے عادی افراد کو اس ماحول سے نکالنے کا، آئسولیٹ کرنے کا، اس کو الگ کرنے کا. اور یہ کاؤنسلنگ گھر سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو تربیت دینی پڑتی ہے اس طرح کرنے. وجوہات کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے اس میں آ جاتے ہیں؟ اس جی کوئی دیکھیں، بیک گراؤنڈ وجوہات؟ جی وجوہات اس کی یہ ہے، سب سے پہلی معاشرتی ناہمواری، والدین میں آپس میں چپکلش، فریڈم نہ ہونا، اظہار خیال نہ ہونا. آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، پلے گراؤنڈز آپ کی پلازاز بن گئے ہیں. آپ کے بچوں کے پاس سوائے موبائل فون کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تفریح کے لیے جائیں، ایکسرسائز کریں. وہ ایک موبائل فون یا کمپیوٹر تک محدود ہو گئے. پھر گھروں میں اختلافات، بہن بھائیوں میں اختلافات، سوشو اکنامک ریزنز، کرپشن، پروسٹیٹیوشن، غلط طرف انوالومنٹ، مختلف انگیجمنٹس، چھوٹی کم عمری میں بچے غلط طرف جاتے ہیں. یہ سارے ریزن ہیں اس کے منشیات کی طرف جانے کے. جب انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. بے روزگاری سب سے بڑی وجہ، معاشرتی ناہمواری، یہ ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ آپ کا سوشو اکنامک پر، گھر میں آپ کے جو ہے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی جان چھڑاتا ہے، باہر نکل کے تھوڑا سا دیر وہ کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے. خیر یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ گلی گلی ہر محلے میں اسٹور کھل گئے. اور شراب تو ایسے ہے جیسے مطلب آپ منرل واٹر خرید رہے ہیں. اس کو بھی آپ منشیات کے زمرے میں رکھیں. اٹس ناٹ ایکسکلوڈیڈ فرام دیٹ، اٹس آلسو این ایڈکشن. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا منشیات کے حوالے سے، اور یقیناً اس پہ تمام جو سماجی اور ویلفیئر ادارے ہیں ان کو سب جوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم ہی نے اس کی بنیادوں کو بہتر کرنا ہے. ورنہ یقین جانیے وہ دن دور نہیں ہے جب یہ تباہی ہر گھر کا نصیبہ ہوگی. ہر گھر میں منشیات فروش ہوں گے، ہر ماں مر رہی ہوگی، ہر والدین مر رہے ہوں گے، روز اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے سسک کے روز مرتے ہوں گے. یقیناً ہم سب کو آگے آنا چاہیے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے مل کے کاوشیں کرنی چاہیے. پاک آغوش، TN نیوز، ڈاکٹر صاحب کا جو ادارہ چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن، یہ سب آگے آئیں اور اللہ کے لیے اپنے شہر کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں تاکہ ہم اس لعنت کو ختم کر سکیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب، آپ کا ادارہ ہے، چونکہ ہم نے پہلے گفتگو کی کہ ہم آج سے اپنے جو NGOs ہیں ہمارے سندھ بھر کے اندر، ہم ان کے ساتھ بھی ان کو سامنے لائیں گے تاکہ وہ اپنے اداروں کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ یہ سارے ادارے ایک پیج پہ جمع ہو کر اس شہر کے اندر اپنے ایکٹیویٹی کو مل کر سکیں. تو آپ کا چونکہ تعلق ہے چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن پاکستان سے، تو اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے. دیکھیے میری فاؤنڈیشن کا نام ہے ڈاکٹر حسیب چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن. ہم نے جو بیسک بچوں کے مسائل ہیں، بیسکلی ہم Day 1 سے 12 سال کے بچے تک کے لیے کام کرتے ہیں. جو بیسک مسائل ہیں بچوں کے نا، ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ترتیب وائز، کم از کم 10 پوائنٹس کے اوپر. سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا میل نیوٹریشن، غذائی قلت. 45% ہمارے بچے جو ہے نا غذائی قلت کا شکار ہیں. چھوٹے بچے سوکھے پن کا شکار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. سیکنڈلی جو ہے کنجنائٹل ڈیزیز، پیدائشی امراض جو بچوں میں ہوتے ہیں، جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں بچوں میں. تیسرا جو ہے ایجوکیشن امنگ اسمال گرلز. چوتھا سیکچوئل ابیوز امنگ چلڈرن، ہراسمنٹ اینڈ ادر تھنگس، پلس چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے، آپ چائلڈ لیبر اتنی کامن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ چھوٹے چھوٹے بچے تندوروں پہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ اس پہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ جو پنچر لگانے والی دکانیں ہیں، ایون لاسٹ ٹائم میں نے 3-4 دن پہلے ایک انسیڈنٹ دیکھا کہ بچہ پنچر لگا رہا تھا، تو وہ ٹائر لگا رہا تھا، تو پیچھے سے آ کے اس کو ایک موٹر سائیکل والے نے ہٹ کیا اور اس کی کمر کی بیک بون فریکچر ہو گئی. اس کو پھر ہم نے ہاسپٹلائز کیا. تو یہ چائلڈ لیبر پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں. ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھتا ہوں ہمارے افغانی معصوم بچے بیچارے کچرا چن رہے ہیں اور بیگنگ میں ہیں، دوسری کاموں میں انوالو ہیں. تو یہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. ان کو سیو کرنا ہے ہم نے. ان کو، یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہے بچہ. کل کو یہی بچہ بڑا ہوگا، جوان بنے گا، آگے چل کے ایک آپ کی شناخت بنے گا. اگر آپ اس کو شناخت ابتدا میں یہ دے دیں گے تو وہ کس طرف جائے گا، یہ بتائیں. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ہمارا ایک پروگرام ہے کہ
जिस तरह आज अभी रमज़ान करीब है और अक्सर औक़ात हम बेगार के मामलात देखते हैं और बेगार के मामलात देखते हैं कि यहाँ बेकारियों की हजूम का हजूम यहाँ कराची में आ जाता है। तो क्यों ना हम इस हाथ फैलाने के सिस्टम को बंद करें और अपने बच्चों को उन जगहों तक लाएं जिनमें हम उनको स्किल फ्रॉम करें, यानी उसको मोटरसाइकिल मैकेनिक बनाएं, गाड़ी का मैकेनिक बनाएं, कंप्यूटर स्किल दें, तालीम की तरफ लाएं। तो ये सारी चीज़ें हम करें। तो इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।